عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. انما الصدقات، تحقیق سے صدقات اور زکوٰۃ، للفقراء سو وہ ہے مفلسوں کے لیے، والمساکین اور محتاجوں کے لیے، والعاملین اور جو زکوٰۃ کے کام پر جانے والے ہیں ان کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم اور جن کا دل پر چھانا منظور ہے ان کے لیے، وفی الرقاب وفی فرق الرقاب اور گردنوں کے چرانے میں، والغارمین اور تاوان بری، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستوں میں، والسبیل وابن السبیل اور مسافروں کے لیے اللہ کے راستے میں جو ہے، فریضۃ من اللہ، فرض فریضۃ من اللہ، یہ مقرر ہے اللہ کی جانب سے، واللہ اللہ علیم اور حکیم جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے مصارف صدقات بیان کر رہے ہیں۔ فقراء، فقیر اس کو کہتے ہیں کہ من لا یملک قوتا، کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہو لیکن نصاب تک نہ ہو، من لا نصاب لہ۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیفی دل کے لیے پہلے کفار کو بھی صدقہ دینا جائز تھا، اس بنا پر کہ ہم ان کو صدقہ دے دیں گے، ان پہ خرچہ کریں گے تو وہ خوش ہوں گے، وہ ایمان لے آئیں گے۔ بعد میں یہ منسوخ ہوا۔ یا مؤلفۃ القلوب میں یہ بھی آتا ہے کہ جو نیا نیا مسلمان ہے ان کو دے۔ والغارمین، غارم جن کے اوپر قرض ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ یا دفع تاوان کے لیے دے، یا دو گروہ کے درمیان صلح ہو، اس میں اپنے آپ پر تاوان رکھے، اس میں دے۔ یہاں پر مواہب الرحمن میں ہے کہ ان کان علی المسجد قرض یصح اداء الزکوۃ الیہ والا فلا، کہ اگر مسجد کے اوپر قرض ہے تو اس میں زکوٰۃ دینا ٹھیک ہے، لیکن یہ مواہب الرحمن کا قول ہے، یہ مفتابی ہی نہیں ہے، نہ مواہب الرحمن جو ہے نا وہ فتوی کی کتاب ہے، یہ بات راجح نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کے اصول کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ اس میں ملکیت ہو، کسی کے ملک میں دینا ہو۔ مسجد میں آپ دیں گے تو مسجد میں ملکیت کون وہ کرے گا؟ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں،
کوئی ایسا آدمی جو مستحق زکوٰۃ تو وہ لے کر وہ مسجد کو دے، وہ الگ بات ہے، لیکن خود سیدھا ڈائریکٹ مسجد میں دینا زکوٰۃ تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ بعض ان میں سے الذین وہ لوگ یؤذون جو تکلیف دیتے ہیں النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہوا اذن یہ شخص تو کان ہے، یعنی کثیر الاسما بہت سننے والا، ہم معمولی سی بات کرتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے اذن یہ جو حضور کان ہے سننے والے، اس میں خیر ہے آپ کے لیے، یؤمن باللہ اللہ یقین کرتے ہیں، ویؤمن و یقین رکھتے اللہ پر، ویؤمن اور یقین کرتے ہیں مومنین پر، ورحمت اور رحمت للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے منکم تم میں سے۔ اب تحویب والذین وہ لوگ یؤذون جو ایذا دیتے ہیں، جو بدگوئی کرتے ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول کے لیے، لہم ان کے لیے عذاب علیم درناک عذاب ہے۔ یحلفون وہ قسم کھاتے ہیں، باللہ یغلب بعضهم ببعض آپس میں بھی کھاتے ہیں، اور یحلفون باللہ وہ قسم کھاتے ہیں باللہ اللہ کے نام پر، لکم اے لدفع ضررکم تمہارے ضرر سے بچنے کے لیے، لیرزوکم تاکہ وہ راضی کرے تم کو، واللہ اللہ تعالی ورسول اور اس کا رسول احق کو وہ حقدار ہے، ان یرزوہ کہ وہ راضی کرے ان کو۔ اب یرزوہ میں یہ ہو ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ تو یا یہ اللہ کی طرف، ورسولہ یا رسول کی طرف، یا یہ ہو ضمیر جو ہے نا، اب دیکھو اللہ کی طرف کرو تو اللہ کی رضا میں رسول کی رضا ہے، رسول کی طرف کرو تو رسول کی رضا میں، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ ان یرضوا ان کانوا مؤمنین اگر وہ ہو ایمان لانے والے بتوحید اللہ، علم یعلم کیا وہ نہیں جانتے، انہ بے شک من یحادد اللہ اے من یخالف اللہ جو مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، عداوت کرتا ہے، ورسول اور اس کے رسول کی، فأن لہ پر بے شک اس کے لیے نار جہنم جہنم کی آگ، خالدن فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ذالک الخزی العظیم یہ بڑی رسوائی ہے، ولا یخافون منہ یہ آخرت کا جو غضب ہے نا اس سے نہیں ڈرتے، بل یخافون الخزی دنیاوی کہ دنیا کی رسوائی سے ڈرتے ہیں، یحذر المنافقین ڈرتے ہیں منافق لوگ، ان تنزل علیہم اس بات سے کہ نازل ہو مسلمانوں پر سورت ایک ایسی سورت، تنبئہم کہ جتا دے ان کو اس چیز کو، بما قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، قل آپ کہہ دے استہزئوا تم ٹٹے کرتے رہو، تم مذاق اڑاتے رہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مخرج اللہ ظاہر کرنے والا ہے، کھول کر رہے گا،
اس چیز کو ما تحذرون جس کا تم کو ڈر ہے. اے ما تحذرون ما تخفون جو تم چھپاتے ہو. وَلَئِن سَأَلْتَمْ اگر آپ سوال کرے ان سے لَيَقُولُنَّ ضرور بھی ضرور وہ کہیں گے اِنَّا كُنَّا بے شک ہم نخوض اِنَّا كُنَّا نخوض بے شک ہم جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں ہم راستہ کاٹ رہے تھے، ہم مذاق کر رہے تھے. ان کو بلاؤ انما كنا نخوض بے شک ہم دل لگی کر رہے تھے ونلعب ہم تو ایسے بات چیت کر رہے تھے. ونلعب اور دل ونحوض اور راستہ کاٹ رہے تھے. ونلعب دل لگی کر رہے تھے. قل آپ کی دیجئے اب اللہ کیا اللہ و آیاتی اور اس کے حکموں کا کن تم تستہزئون تم ٹٹے کرتے ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا تعتذروا تم عذر نہ کرو، بہانے مت بناؤ. قد کفر تم تحقیق سے تم نے کفر کیا ہے، بعد ایمانکم بعد ایمان کے، بعد اظہار ایمان کے. ان نعفو اگر ہم معاف کرے ایک گروہ کو، عن طائفۃ منکم نعذب تو عذاب دیں گے، طائفۃ دوسرے گروہ کو، بأنہم کانوا مجرمین اس سبب کہ وہ کیا ہے وہ مجرم ہے. اسے مراد ان نعفو عن طائفۃ یہ وحشی بن حمیر ہے کہ اس نے بعد میں توبہ کیا، اور اگر توبہ لوگ نہ کرے اور وہ مصرین علی النفاق ہو تو ہم عذاب دیں گے. المنافقون بے شک منافق مرد، والمنافقات منافق عورت، بعض ان میں سے من بعض کے جن سے ہے، یأمرون حکم کرتے ایک دوسروں کو بالمنکر گناہوں کا منکرات کا، وینہون اور منع کرتے عن المعروف بلی باتوں سے، ویقبضون اور بند کرتے اپنے ہاتھ کو، ایدیہم عن الخیرات نیکیوں سے. نسوا اللہ بھول گئے وہ اللہ تعالیٰ کو، فنسیہم تو اللہ نے انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے. فنسیہم تو اللہ نے ان کو بھی چھوڑ دیا ہے. نسیان ترک کو لازم ہے. اترکم عن الرحمت فی الدنیا. ان المنافقین بے شک منافق لوگ ہم الفاسقون وہی نافرمان ہے. وعد اللہ وعدہ کہ اللہ تعالیٰ نے المنافقین منافق مردوں کے ساتھ، والمنافقات منافق عورتوں کے ساتھ، والکفار اور کافروں کو، نار جہنم دوزخ کی آگ کا، خالدین فیہا وہ رہیں گے اس میں، یا حسبہم وہی بس ہے ان کا، ولعنہم اللہ اور اللہ نے ان کو پٹکار دیا ہے، ولہم ان کے لیے غضب مقیم غضب دائم ہے، من تلک النعمہ کالذین ان لوگوں کی طرح، من قبلکم
جو تم سے پہلے تھے، کانو تھے، اشد صح منکم، تم سے قوتن، قوت میں جان کے اعتبار سے، وہ اکثر زیادہ تھے، اموالا مال، و اولاد اولاد کے اعتبار سے، فاستمتعوا تو انہوں نے فائدہ اٹھایا، فاستمتعوا تم فائدہ اٹھاؤ، بخلاق، انہوں نے فائدہ اٹھایا، بخلاقم اپنے حصہ سے، فاستمتعتم تم بھی فائدہ اٹھاؤ، بخلاقکم اپنے حصہ سے، کما استمتع الذین جس طرح فائدہ اٹھایا تھا ان لوگوں نے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، بخلاقم اپنے حصے سے، وخذتم اور تم بھی چلتے ہو، کالذین خاضوا ان کی طرح جو وہ چلتے تھے، اے دخلوا اور تم بھی داخل ہوتے ہو، یہ الذی جو ہے نا یہ بمانے الذین ہے، اس لیے ضمیر جو ہے نا خاضو کا اسم پہ جمع راجع ہو رہا ہے، اور یہ وہاں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا، یا الذی لفظاً مفرد ہے اور معنی جمع ہے۔ تیسرا جواب یہاں پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ الذی خاضو جو ہے نا یہ الذی یہاں پر مصدریہ ہے، اولئک یہی لوگ، حبطت اعمالہم ضائع ہے ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، اولئک یہی لوگ هم الخاسرون وہ نقصان والے ہیں۔ علم یاتہم کیا نہیں آیا ان کے پاس، آل مکہ کے پاس، نبأ الذین خبر ان لوگوں کا، من قبل جو ان سے پہلے ہے، قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم کا، وعاد عاد کا، اور سمود کا، وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، واصحاب مدین اور مدین والوں کا جو شعیب علیہ السلام کا قوم تھا، والمؤتفقات اور وہ بستی والے جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اتتہم آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے پیغمبر آئے ان کے پاس، بالبینات واضح بیان کے ساتھ، فما کان اللہ پس نہیں تھا اللہ تعالی لیظلمہم کہ ظلم کرے ان کے اوپر، ولیکن کانوا لیکن وہ تھے، انفسہم اپنے جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے تھے، بترک شکر المنعم کہ اللہ کی شکر نہیں ادا کرتے تھے، والمؤمنون اور مومن لوگ، والمؤمنات اور مومن عورتیں، بعضم بعض ان میں سے، اولیاء و بعضن وہ اولیاء بعض کا، یأمرون بالمعروف وہ حکم کرتے معروفات کا، وینہون عن المنکر اور منع کرتے منکرات کو، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے نماز کو، ویؤتون الزکاۃ وہ دیتے زکوٰۃ کو، ویطیعون اللہ اطاعت کرتے اللہ تعالیٰ کی، ورسول اور اس کے رسول کی، فی الجہاد وغیرہ، اولئک یہی لوگ، سیرحمہم اللہ تحقیق سے رحم کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ وعد اللہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، المؤمنین مومن لوگ مردوں سے، والمؤمنات مومن عورتوں سے، جنات باغات کی تجری کہ جاری ہوگا بہے گا، من تختیا اے من تخت اشجارہا ان کے درختوں کے نیچے سے، الانہار نہر، خالدین ہو رہیں گے فیہا اس میں، ومساکن طیبتن اور پاک گھر، فی جنات عدن و جنت اقامت والی ہوگی، ورضوان ان کے لیے رضا ہوگا، من اللہ اللہ کی جانب سے، اکبر بڑی رضا، ذالک الفوز العظیم یہ کامیابی بڑی ہے۔
یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، جاہد الکفار، ولما کان الکفار، کہ جب کافر لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کر رہے تھے، ولا یحسنون المراتب المذکورہ، اور نہ یہ وہ مراتب حاصل کر رہے تھے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی علیہ السلام، جاہد الکفار، آپ جہاد کرے کافروں سے، اے مع المشرکین و اہل الکتاب بالسیف، والمنافقین، اور منافقین سے، بالحجت تارتن، منافق سے جہاد کس طرح کرو گے؟ کبھی تو ان سے دلائل کے ساتھ جہاد کرنا ہے، وبطرف کے رفق ثانیاً، دوسرا ان کے ساتھ منافق کے ساتھ نرمی اور دوستی وہ چھوڑ دو، وبالانتحار ثالثاً، اور تیسرے ان کو دھمکی دو، اذ لا جہاد معهم بالسیف لاظہارهم الاسلام، جو اسلام کی اظہار کرتا ہے ان کے خلاف تم نے تلوار نہیں چلانی۔ تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر فرمائی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، آپ سختی کریں ان کے اوپر، ماواہ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، یہ بہت بری جگہ ہے، یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے اللہ کی، ما قالو، کہ انہوں نے نہیں کہا ہے، یہ منافق انہوں نے کہا تھا لَيَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، وَلَقَدْ قَالُوا، اور تحقیق سے اور قسم سے کہا تھا انہوں نے کلمت الکفر، کفر کا کلمہ، وکفروا، انہوں نے کفر کیا تھا، بعد اظہار اسلامہم، بعد اسلامہم، بعد اظہار اسلامہم، وہم، انہوں نے قصد کیا تھا، بما، اس چیز کا، لم ینالو، جو انہوں نے نہیں پایا تھا، اے من قتل النبی فی الطریق، وما نقموا الا ان اعناہم اللہ، وما نقموا، انکار نہیں کرتے تھے، وہ دشمنی نہیں کرتے تھے، وہ مخالفت نہیں کرتے تھے، الا، مگر اس وجہ سے، ان اعناہم اللہ، اور یہ نہیں تھا نتیجہ مگر اس چیز کا، اغناہم اللہ، کے غنی کیا تھا اللہ نے، ورسولہ، اس کے رسول نے، من فضل، اپنے فضل سے، تو اللہ نے ایمان عطا کیا تھا، ورسولہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غنائم دیے، فَإِن يَتُوبُوا، اگر وہ توبہ کرتے، یکو، اے یکو توبہ تم، تو تا ان کا توبہ، خیر اللہم، بہتر ان کے لیے، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر یہ وہ منہ پھیر لے، عن التوبۃ يعذبهم، تو غضاب دے گا اللہ تعالیٰ ان کو، غضابًا علیما، درناک غضاب، فی الدنیا، دنیا اور آخرت میں، وما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، کوئی مددگار، ومنہم، بعض ان میں سے، من، وہ عاہد اللہ، جس نے عہد کیا تھا اللہ سے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنا کہ ایک صحابی تھے جس کا نام تھا ثعلبہ ابن ابی خاطب، یہاں دو نام ہیں، ایک ہے ثعلبہ ابن خاطب اور ایک ہے ثعلبہ ابن ابی خاطب۔ ثعلبہ ابن خاطب جمعی انصاری، یہ بدری صحابی تھے، اور ان کی وفات ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔
اور ایک ہے ثعلبہ ابن ابی خاطب. یہ منافق ہے اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مر گیا تھا. یاد رکھنا یہاں پر اکثر کتابوں میں تفاسیر میں بعض جگہ مغالطہ لگ جاتا ہے. ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ یہاں پر تفسیر عثمانی میں بھی وہی مغالطہ ہوا ہے کہ ثعلبہ ابن ابی خاطب، شاید یہ کاتب نے کیا ہوگا، ثعلبہ ابن خاطب کو ٹھہرایا ہے، حالانکہ یہ بدری صحابی ہے، یہ الگ ہے. جس کے ساتھ ابھی لگا ہوا ہے نا وہ منافق ہے، ثعلبہ ابن ابی خاطب. پتہ نہیں نکات میں کیا لکھا ہوا ہے، یہاں بھی غلط لکھا ہے تو یہ کاٹو. یہ ثعلبہ ابن خاطب جو ہے نا یہ صحابی تھا، اور ثعلبہ ابن ابی خاطب لکھا ہوا ہے یہاں پر. تو ثعلبہ ابن ابی خاطب ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے. نہیں وہ کاٹو، وہ غلط ہے. اچھا اب آگے ان کی بات سنو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کرے کہ میں مالدار ہو جاؤں، میرے پاس بہت مال آئے. حضور نے فرمایا کہ ثعلبہ تھوڑی چیز پر خدا کا شکر ادا کرو، زیادہ مال ملے گا تو اس کا حقوق ادا نہ کر سکو گے. لیکن یہ پھر یہی درخواست کرتا تھا. ایک دفعہ حضور نے فرمایا ثعلبہ کیا تجھے پسند نہیں کہ میرے نقش قدم پر چلو؟ لیکن وہ بار بار اصرار کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ دعا کریں مجھے زیادہ مال مل جائے، میں مالدار ہو جاؤں، میں اس کا حقوق ادا کروں گا. اچھا حضور نے دعا کی، اب اس کو زیادہ مال مل گیا. اب جب مل گیا اب آہستہ آہستہ یہ حضور کے پاس مسجد نہیں آتا تھا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے نمازی بھی چھوڑ دی، بس وہیں پہ کرتا تھا. آخر میں اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا کہ کون دے گا، ہم نے اتنی مشکل سے کمایا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا کہ جب بعد میں یہ حضور کے پاس لے آیا زکوٰۃ، لیکن حضور نے قبول نہیں کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی لایا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لایا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی قبول نہیں کیا. تو یہ بعد میں یہ نفاق میں مرا ہے، تو یہ اس کے وہ ہے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ لئن آتانا من، اللہ دے دے ہم کو مال، من فضلی لنصدقن، تو میں صدقہ کروں گا، میں ضرور خیرات کروں گا. وَلَنَكُونَنَّ، اور ہم ہو جائیں گے من الصالحین، نیکی کرنے والوں میں سے. فَلَمَّا آتَاهُمْ، پھر جب دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے من فضلی، اپنے فضل سے، بخیلو بھی، تو اس میں انہوں نے بخل کیا. وَتَوَلَّوْا، پھر گئے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ وہ ٹلا کرتے تھے، وہ اعراض کرتے تھے. فَأَعْقَبَهُمْ، پس رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اے جعل اللہ عاقبۃ فعلہم ذالک نفاقا،
اللہ نے ان کے اس فعل کا اثر رکھ دیا ان کے اوپر، نفاق فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جس میں وہ ملیں گے اللہ تعالی سے، بما اخلفوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ تعالی کا، وما وعدوا، ما وعدوا، جو اس نے وعدہ کیا تھا، وبما كانوا یکذبون، وہ جو جھوٹ بولتے تھے، اے فی الیمین، علم یعلموا، کیا نہیں جانتے یہ لوگ، ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالی، یعلم، اللہ تعالی جانتا ہے، سرهم، ان کے رازوں کو، ونجواهم، ان کے مشوروں کو، وان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علام العیوب، اللہ جاننے والا ہے عیب کی باتوں کو، الذین، وہ لوگ، یلمزون، جو طعن کرتے ہیں، المتطوعین، ان مسلمانوں پر جو خیرات صدقہ کرنے والے ہیں، متطوعین جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، من المؤمنین، مومنین میں سے، الصدقات، صدقات میں، والذین، اور وہ لوگ، لا یجدون، جو نہیں رکھتے، الا جہدہم، مگر اپنی محنت، ایک قلیلا، فیعطون مقدار طاقتہم، فیسحرون، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ ٹٹے کرتے ان سے، سحر اللہ منہم، اللہ ان سے ٹٹے کرے گا، وَلَهُمْ، ان کے لیے، غضاب علیم، دردناک غضاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے اعلان کیا تو صحابہ کرام نے سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 دینار لے آئے، عاصم ابن عدی 100 وسق کھجور لائے، جن کی قیمت اس وقت 4000 درہم تھی۔ اب منافقین اسی طرح صحابہ کرام جب کچھ لاتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت مال لے آئے، تو منافقین وہ کہتے دیکھو نا، یہ اپنے نمبر بڑھا رہے، یہ دکھلاوے کے لیے، نام نمود کے لیے اتنا انہوں نے دیا۔ ایک غریب صحابی تھا ابو عقیل، جس نے محنت مشقت کر کے تھوڑا سا مال کما لیا، 2 سا کھجور پر اس نے ایک یہودی کے باغ کو پانی دی، اب اس میں سے 1 سا کھجور لے آیا۔ اب جب منافقینوں نے ان کو دیکھا نا، اب مذاق اڑانے لگے، کہتے ہیں اس کو شرم نہیں آتا، اتنے کھجور سے کیا ہوگا؟ وہ جو کہتے نا کہ یہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھنا چاہتا ہے اپنا، اس طرح مذاق اڑانے لگے اس کا۔ تو یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ اللہ فرمائے استغفر لہم، آپ مغفرت طلب کرے ان کے لیے، اولا تستغفر لہم، یا مغفرت طلب نہ کرے ان کے لیے، فلن یغفر اللہ، ہرگز نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ ان کو، ذالک، یہ بأنہم، اس کے سبب، کفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، باللہ، بتوحید اللہ ورسول، اللہ کے رسول پہ، واللہ، اللہ تعالیٰ، لا یہدی، ہدایت نہیں کرتے، القوم الفاسقین، قوم فاسقوں کو۔ فرح المحلفون، خوش ہو گئے، المخلفون، جو پیچھے رہنے والے، جن کو پیچھے کر دیا۔ اب ان کو کس نے، یہ محلفون مفعول کا صیغہ ہے نا، کس چیز نے ان کو پیچھے کیا؟ جہاد سے، تو یا نفس نے ان کو پیچھے کیا، یا شیطان نے ان کو پیچھے کیا، پہ مقعدہم، اپنے بیٹھ کے رہنے سے، خلاف رسول اللہ،
اللہ کے رسول کے مخالفت میں. وَكَرِهُوا، اور وہ گھبرائے اس چیز سے، ان یجاہدوا، کہ وہ لڑے، باموالہم، اپنے مال سے، وانفسہم، اپنے جان سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو. جو جس طرح کہتے ہیں نا الدال علی الخیر کفاعلہ، تو اسی طرح بالمقایسہ کر لو، تو جو شر پہ بلانے والا ہے اس کو بھی اسی طرح اجر ملے گا. قل، آپ فرما دیے، نار جہنم، جہنم کا آگ، اشد حرا، یہ سخت ہے گرمی کے اعتبار سے. لو کانوا یفقہون، اگر ان کو سمجھ ہوتی، ما یختلفون، اختلاف نہیں کرتے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، یہ عبداللہ ابن ابی منافق جب مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ان کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے حضور کے، ان کے دل رکھنے کے لیے حضور گئے جنازہ پڑھنے کے لیے. حضور نے ان پر جنازہ پڑھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے تھے، لیکن چونکہ حضور پر جو ہے نا وہ نہیں اور منع کا حکم نہیں آیا تھا، تو اس لیے وہ گئے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے، نیچے آیات میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اللہ فرماتے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اس کو مختصر المعانی میں طباق کہتے ہیں نا، ضحک کے مقابلے میں بقا، قلیل کے مقابلے میں کثرت. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پس وہ ہنس لے وے، قلیلاً تھوڑا زمانہ، وَلْيَبْكُوا، روئیں گے، کثیراً زیادہ زمانہ، جزاءً، جوز جزان، بدلہ دیا جائے گا ان کو اس چیز کا، کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، اگر لے جائے آپ کو اللہ تعالیٰ، إِلَىٰ طَائِفَةٍ، ایک فرقے کی طرف، منہم، ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ، وہ اجازت چاہیں گے آپ سے، للخروج، کہ وہ نکلیں گے جہاد کے لیے، جی ہم بھی جا رہے، یہ دبعا للعار السابق. فقل، آپ فرماؤ، لن تخرجوا، ہرگز نہ جاؤ میرے پاس ساتھ، ابداً، ہمیشہ، ولن تقاتلوا معی، اور تم جہاد نہ کرو میرے معیت میں، عدواً، دشمنوں سے. انکم، بے شک تم، تم راضی تھے، بالقعود، اور بیٹھنے، جہاد سے رکنے پر، اول مرتن، پہلے ہی وقت میں، فاقعدوا مع الخالفین، آپ جو ہے نا، فاقعدوا، سو بیٹھے رہو، مع الخالفین، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. ولا تصلی، اب یہ وہ حکم آ گیا، آپ نماز نہ پڑھے، علی احد، ایک مرد پر، کسی پر، منہم، ان میں سے، ماتا، جو مر جائے، ابداً، کبھی بھی. وَلَن تُقَاتِلُوا، اور آپ نہ لڑو، معی، میرے ساتھ، عدواً، دشمنوں کے خلاف. انکم، بے شک تم، تم راضی تھے، تم خوش تھے،
بالقعود بیٹھ رہنے سے، اول مرتن پہلی بار، فاقعدوا سو تم بیٹھو، مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، ولا تصلی علی احد اور نماز نہ پڑھ ان پر، علی احد کسی پر، منہم ان میں سے، ماتا جو مر جائے، ابدن کبھی بھی، ولا تقم اور نہ کڑا ہو، علی قبری اس کے قبر پر، للاستغفار والدعاء، انہم بے شک یہ لوگ، کفروا انہوں نے کفر کیا ہے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسول اس کے رسول پر، وماتوا علی الکفر ان کی موت جو ہے نا کفر پر آئی ہے، وہم فاسقون وہ فاسق الخارجون عن دائرۃ الاسلام، ولا تعجبک تعجب میں نہ ڈالے تم کو، اموالم ان کے مال، واولادم ان کے اولاد، وان کان المال والاولاد کثیرا، انما تحقیق سے، یرید اللہ چاہتے اللہ تعالی، ان یعذبہم کہ عذاب دے دے ان کو، بہا اس کے ساتھ، فی الدنیا دنیا میں، وتزہق اور نکالے، انفسہم ان کے روحوں کو، وہم کافرون اس وقت تک جب وہ کفر میں ہو، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب نازل ہوئی ان کی طرف کوئی سورت اس بات پر، ان آمنوا باللہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا اور لڑائی کرو، مع رسولہ اس کے رسول کے ساتھ، استاذنک اجازت مانگتے تم سے، اولو الطول مال والے لوگ، مالدار قسم کے، منہم ان میں سے، خوفم علی اموالہم وقالوا وہ کہتے ہیں، ذرنا چھوڑ دو ہمیں ہمارے اموال کے پاس، نکن ہم ہو جائیں گے، مال قاعدین بیٹھنے والوں میں سے، رضو و راضی ہے اس بات پر، بأن یکونوا کہ وہ ہو جائے، مال خوالب خوالب میں سے، پیچھے رہنے والوں میں سے، خوالب یہ جمع خالفتن کی، اس میں فاعل، اور تاج العروس میں ہے کہ یہ جمع مذکر ہے، جیسے فوارس فارس کی، وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ اور مور لگایا گیا ان کے دلوں پہ کے اوپر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ سو وہ نہیں سمجھتے، لأن هذا علامة نفاقهم، لیکن الرسول لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، معه ساتھ اس کے، جاہد وہ جہاد کرتے، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم جان سے، واولئک اور یہی لوگ، لہم الخیرات ان کے لیے ثواب ہے، واولئک اور یہی لوگ، هم المفلحون وہی مراد کو پہنچنے والے، لہم الخیرات ان کے لیے ثواب ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، لہم سو خیرات اے النساء الحسان ان کے لیے خوبصورت بیوی آئے آخرت میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہ کامیاب ہے، بِنَيْلِ الصَّوَابِ بِأَمْوَالِهِمْ وَعِنَاءِ أَنفُسِهِمْ، اعد اللہ تیار کیا اللہ تعالیٰ نے، لہم ان کے لیے، جنات باغات، تجری کے بہے گا، من تحتہا ان کے درختوں کے نیچے،
الانہار نہریں، خالدین وہ رہیں گے فیہا ان میں سے، ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے، یحصل للمجاہدین لا للقاعدین الکاذبین فی العذر، یہ مجاہدین کو ملے گا نہ ان لوگوں کو جو جھوٹ بولتے ہیں عذر میں۔ اب آگے جھوٹی عذر والوں کی بات ہے، وجاء المعذرون، اور آئیں گے اور آتے ہیں المعذرون اور بہانہ کرنے والے، من الاعراب، اعراب میں سے، گنوار میں سے، لیؤذن لہم تاکہ ان کو رخصت مل جائے، فی ترک الجہاد، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، وقعد الذین اور بیٹھ رہے، الذین وہ لوگ، کذبوا اللہ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ سے اور رسول سے، سیصیب الذین سو اب پہنچے گا الذین ان لوگوں کو، کفر جو کافر ہیں، منہم ان میں سے، عذاب علیم درناک عذاب۔ لیس علی الضعفاء نہیں ہے ضعیفوں پر، ولا علی المرضى اور نہ مریضوں پر، ولا علی الذین ان لوگوں پر، لا یجدون جو جن کے پاس نہیں، جو نہیں پاتے، ما اس چیز کو، ينفقون کہ خرچ کرے، خرجن کوئی تنگی کوئی گناہ، اذا نصحوا للہ کہ جب وہ خیر خواہی کرنے والے ہو اللہ کی، ورسول اس کے رسول کی، اے پس سننا، ما علی المحسنین نہیں ہے محسنین پر، من سبیل کوئی راستہ، واللہ اللہ تعالی غفور بڑا بخشنے والا، رحیم مہربان ہے، المعذور۔ یہ ولا آگے یہ کچھ صحابہ کرام آئے، وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی چیز نہیں تھا، سواری نہیں تھی، اسلحہ نہیں تھا، تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی چیز ہے نہیں، تو وہ اس غم سے بہت روئے، بہت خفا ہوئے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں مجاہدین کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم مدینہ میں ایک ایسی قوم کو اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو ہر قدم پر تمہارے اجر میں شریک ہے، تو تم جو قدم خدا کے راستے میں اٹھاتے ہو یا کوئی جنگل قطع کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ برابر اس اجر میں شریک ہے۔ ولا علی الذین یہ وہ لوگ ہیں نہ ان لوگوں پر، الذین وہ اذا ما اتوک جب وہ آئے تمہارے پاس، لتحملہم کہ آپ بٹھا دے ان کو سواری پر، قلتا تو آپ نے کہا لا اجد میں نہیں پاتا اس چیز کو، ما احملکم جس پر میں بٹھاؤں تم کو، وتولوا اور وہ پھر گئے، وَأَعْيُنُهُمْ ان کے آنکھیں تفیض وہ جاری تھے، من الدمع آنسو سے، حزناً غم میں، اللہ یجدو کہ وہ نہیں پاتے اس چیز کو، ينفقون تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ انما السبیل یہ الف لام عوضی ہے، انما سبیل الالزام تحقیق سے، انما سبیل الاسم رائے الزام رائے گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یستاذنونک جو رخصت مانگتے آپ سے، وہ اغنیا اس حال میں کہ وہ مالدار ہے، رضو و راضی و خوش ہے،
اس بات پر بأن یکون مع الخوالب کہ وہ رہ جائے ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے، وطبع اللہ اور غضب کیا اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون پس وہ نہیں جانتے۔ یعتذرون وہ بہانے لائیں گے الیکم تم کو، لا الی اللہ نہ اللہ کو بس بلکہ تمہیں، وہم بضعۃ وثمانون رجلا یہ 82 لوگ تھے۔ کل آپ فرما دیجئے لا تعتذروا بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم ہم ہرگز نہیں مانتے، لن نصدق قولکم قد نبأنا اللہ تحقیق سے خبر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، من بعض اخبارکم من بعض اخبارکم، من یہاں پر تبعیضیہ ہے آپ کے بعض اخبار کا، وسیر اللہ اور تحقیق سے دیکھتا ہے اللہ تعالی، عملکم تمہارے عمل کو، ورسولہ اور اس کا رسول۔ جو حضرات پیغمبر کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں وہ اس آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ کہ اللہ تعالی اور رسول وہ دیکھتا ہے، تو کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے سب کچھ اور رسول بھی، تو اللہ بھی عالم الغیب ہے، رسول بھی عالم الغیب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیات کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہو۔ سیر اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے عمل کو، یہ تو بعض منافقین کا ذکر ہے، ورسول اور اللہ جو بعض منافق جو اعمال کر رہے حضور ان کو دیکھ رہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ کہو گے کہ نہیں تو پھر ایک دوسری آیت میں ہے کہ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، پھر تو اس سے ثابت ہوگا یہ آیت کہاں ہے وَسَيَرَ اللَّهُ آگے۔ اب دیکھو پھر جو ہے نا اس سے تو پھر یہ معلوم ہوگا کہ مومن بھی عالم الغیب ہے، حالانکہ آپ مومنین کو تو عالم الغیب نہیں کہتے۔ ثم تردون پھر تم رد کیے جاؤ گے، الی عالم الغیب اس ذات کی طرف وہ عالم ہے غیب کا، والشہادہ اور حاضر کا، فَيُنَبِّئُكُمْ وہ خبر دے گا آپ کو، بما اس چیز کا، کنتم تعملون جس کا تم عمل کرتے تھے۔ سَيَخْلِفُونَ اب وہ قسمیں کھائیں گے تم کو، باللہ اللہ کی، اذا انقلبتم الیہم جب تم لوٹو گے، الیہم ان کی طرف، لتعرضوا عنہم تاکہ تم ان سے درگزر کرو، فاعرضوا تو اعراض کرو، عنہم ان سے، انہم رجس بے شک وہ نافاق ہے، انہم رجس بے شک وہ نافاق ہے، وماواہم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء یہ مفعول ہے، جوز و جزاء اس کا فعل محذوف ہے، بما کانوا یکسبون اس چیز کا جو وہ کسب کرتے ہیں، یحلفون لکم وہ قسمیں کھاتے تم کو، لترضوا عنہم تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے، وہ اس لیے قسمیں کھاتے کہ تم راضی ہو جاؤ ان سے۔ فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی لا یرضا راضی نہیں ہوتا، عن القوم الفاسقین قوم فاسقوں سے، الاعراب گنوار لوگ، اشد بہت سخت ہے، کفرن کفر میں، و نفاقن اور نفاق میں، و اجدر
اور اسی لائق ہے اللہ یعلم کہ وہ نسی کے حدود ما انزل اللہ، اس چیز کا جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے علی رسول، اپنے رسول پر. واللہ اللہ تعالیٰ علیم سب کو جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے. ومن الاعراب، اور بعض گوار ایسے ہے ما یتخذو کہ جو شمار کرتے ما اس چیز کو، ينفقو جو انہوں نے خرچ کیا، معرمن تاوان، وَيَتَرَبَّصُ وہ انتظار کرتے، بکم تم پر، الدوائر زمانے کی گردش کا، علیہم ان کے اوپر، دائرۃ السوء بری گردش ہے زمانے کا. واللہ اللہ تعالی سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے. اللہ سب کو سنتا ہے، سب کے احوال سے عالم ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، یہاں یہ من جو ہے نا یہ تبعیضیہ کے لیے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ بعض مومنوں سے من ہوئے جو یؤمن باللہ، یہاں پر وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے وہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک قاری صاحب جو ہے نا وہ نماز پڑھا رہے تھے، اور جب نماز پڑھا رہے تھے تو نماز میں اس نے یہ آیات پڑھی کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا ومن الاعراب ما يتخذ ما ينفق معرما ويتربص بكم الدوائر، یہ آیات پڑھی. اور پیچھے سے اب جو ہے نا وہ تھے، وہ ایک بوڑھا آدمی تھا اعراب کا، وہ کھڑا تھا، اس نے سیدھا ٹخ سے جو ہے نا وہ امام کو لاٹھی ماری. اس کے بعد جو ہے نا وَمِنَ الْأَعْرَابِ، وہ تو یہ آیت پڑھ رہا تھا نماز میں سے، نماز نہیں توڑی. جب وہ اس نے یہ آیت پڑھی وہ کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو پیچھے سے اس امام نے آواز دیا کہ الآن نفعک عصا، کہ ابھی تم کو جو ہے نا وہ لاٹھی نے نپا دی تو ٹھیک ہو گیا. تو اصل میں اعراب میں گوار لوگوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں تعلیم کے مواقع نہیں ہوتے، علماء مشائخ کی صحبت نہیں ہوتی، آداب اس طرح وہ نہیں سیکھتے، تو ان میں بے حکمی، غرض پرستی، جہالت، یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہے، چونکہ وہ پڑھا ہوا نہیں ہوتے نا، صحبت نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کے حالت کے یہی لائق ہے کہ وہ زیادہ جاننے والے ہوتے نہیں ہیں. فرمایا یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ، وہ کرتے ہیں اس چیز کو، ما ينفقو جو وہ خرچ کرتے، معرمن تاوان، ویتربص وہ انتظار کرتے، بکم تم پر، الدوائر زمانے کی گردش کی، علیہم ان کے اوپر، دائرۃ السوء بری گردش ہے. الا خبردار، ان کے اوپر بری گردش ہے. واللہ اللہ تعالی سمیع. ومن الاعراب من یؤمن باللہ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، ویتخذ وہ پکڑتے، ما ينفقو جو خرچ کرتے، قربات ذریعہ قربت کا اللہ کے ہاں، وصلوات الرسول اور ذریعہ حضور کی دعا کا. الا خبردار، انہا بے شک یہ قربت اللہ، یہ قربت ہے ان کے لیے. سیدخلہم اللہ داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو، فی رحمتی اپنے رحمت میں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بڑا بخشنے والا، رحیم مہربان ہے. والسابقون اور وہ سبقت کرنے والے، الاولون
وہ پہلے سبقت کرنے والے قدیم لوگ سبقت کرنے میں. السابقون الاولون سے مراد کون ہے؟ تو مفسرین سلف کا اس میں مختلف اقوال ہے. بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ مہاجرین اور انصار ہے جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے. بعض سے مراد سابقون الاولون سے وہ حضرات مراد ہے جو ذو قبلتین ہیں، جنہوں نے بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کی طرف نماز پڑھی. آپ ان کو کہ آپ اندر جائے دن ورشا یا سابقین اولین سے مراد وہ حضرات ہیں جو بدر تک انہوں نے اسلام لائے، بدر سے پہلے پہلے. بعض حضرات کی رائے یہ کہ صلح حدیبیہ سے پہلے پہلے جو لوگ اسلام لائے وہ مراد ہے. اور بعض حضرات کی رائے یہ کہ جو مہاجرین تھے اور جو انصار تھے جنہوں نے ہجرت کی وہ سب حضرات، اور جنہوں نے ان کی نصرت کی، یہ سارے لوگ سابقین اولین میں ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے اقوال ٹھیک ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. سبقت اور اولیت یہ اضافی چیزیں ہے. ایک ہی شخص، ایک ہی جماعت ایک اعتبار سے وہ سابق ہوگی، دوسرے اعتبار سے وہ نہیں ہوگی، دوسرے نمبر پر ہوگی. الاولون من المہاجرین والانصار والذین، وہ لوگ اتبعوہم جو انہوں نے تابعداری کی. اتبعوہم سے تو بعض حضرات نے وہ مراد لی ہے کہ تبعون سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے تابعداری کی، یعنی تابعین تھے جو صحابہ کے انہوں نے تابعداری کی. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اتبعوہم عام ہے، قیامت تک بھی جو لوگ ان کی اتباع کرے ان کو شامل ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم، تیار کیا ان کے لیے جنات تجری، بعد ایسے کہ بہے گا ان کے نیچے انہار نہر، خالدین اور رہیں گے ان میں ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے. وَمِمَّنْ، ان لوگوں، بعض ان میں سے، حولکم جو تمہارے ارد گرد ہے، من الاعراب گوار لوگوں میں سے، منافقون بعض منافق ہے، ومن اہل المدینۃ اور بعض مدینہ کے لوگوں میں سے، مردو علی النفاق جو اڑ رہے ہیں نفاق پر. اے مردو استمروا علی النفاق، جنہوں نے دوام کیا ہے نفاق پر. لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے ان کو. دیکھو جو حضرات پیغمبر کے علم غیب ثابت کرتے، یہ صاحب نصوص کہتے، اللہ فرماتے لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے. تو پیغمبر کے پاس علم غیب کلی نہیں ہے. نحن نعلم، ہم جانتے ان کو، سنعذبہم، ہم غذاب دیں گے ان کو، مرتين، 2 بار. ثم یردون، پھر رد کیا جائے گا ان کو، الی عذاب عظیم، بڑے غذاب کی طرف. وآخرون، اور بعض لوگ وہ، اعترفوا جو اقرار کرتے، بذنوبہم ان کے گناہوں کا، خلطوا انہوں نے خلط کیا ہے، عملا صالحا، عمل نیک کو انہوں نے ملایا نیک عمل کو. وآخر سیئا، اور دوسرا عمل بد، اے عملا صالحا وخروج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
وآخر سیئہ کالتحلف عن العزوۃ التبوک، کہ وہ عزوۃ تبوک سے پیچھے رہ گئے. عسى اللہ، قریب اللہ تعالی، ان یتوب علیہم، رجوع کرے ان کے اوپر. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بڑا بخشنے والا، رحیم، مہربان ہے. خذ، آپ لے لے، من اموالہم، ان کے مالوں میں سے، صدقۃ، صدقہ، تو طہرہم، کہ پاک کرے تو ان کو، وتزکیہم، اور تو بابرکت کرے ان کو، بہا، اس کے ذریعے سے، وصلی علیہم، اور دعا دے ان کو. ان الصلاۃ، کا بے شک آپ کی دعا، سکن لہم، یہ تسکین ہوگی ان کے لیے. واللہ، اللہ تعالی، سمیع، سب کچھ سننے والا، علیم، جاننے والا ہے. اے سمیع مجیب لصلاتک، علیم بمراتبۃ القبول. علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالی، وہ یقبل التوبۃ، وہ قبول کرتا ہے توبے کو، عن غیر شفاعت احد، عن عبادی، اپنے بندوں سے، ویاخذ الصدقات، اور اللہ قبول کرتا ہے، لیتا ہے صدقوں کو، قبل ان یاخذہ الفقیر. دیکھو، آدمی اخلاص سے صدقہ دے تو فقیر اور اللہ کے بندے کے ہاتھ میں آنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو لے لیتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، هو التواب، اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحیم، مہربان ہے. کل، آپ کہے، اعملوا، آپ عمل کرے، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، پس اللہ دیکھتا ہے تمہارے عمل کو، فَيَزِيدُكُمْ قُرْبًا، تو اللہ تمہاری قربت کو زیادہ کر دے گا. ورسول، اور اس کے رسول، فَيُزِيدُكُمْ دعاء، وہ اللہ، وہ آپ کے لیے دعا کرے گا. والمؤمنون، اور مومن، فَيَتَّبِعُونَكُمْ، وہ تابعداری کریں گے تمہاری، فَيَغْفِرْ لَكُمْ أَجْرٌ، تمہیں اجر ملے گا. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ، اے ان کثرتم فی الاعمال، اگر تم نے اعمال میں کمی کی تو ستردون، تم کو رد کیا جائے گا، الی عالم الغیب، اس ذات کی طرف جو خبردار غیب، والشہادہ، اور حاضر کا. فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ خبر دیں گے آپ کو، بما، اس چیز کا، کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے. دیکھو، یہ جو وآخرون اعترفوا بذنوبہم ہے نا، اس سے 10 صحابہ کرام ایسے تھے جو صحیح مخلص مسلمان تھے، لیکن وہ تبوک سے رہ گئے تھے. ان میں سے 7 صحابی وہ عام صحابہ تھے، اور 3 خاص کبار صحابہ میں سے تھے. یہ جو عام ہیں، ان کو یہ جب عذر سے رہ گئے تھے، تو جب حضور آئے، ان کو پتہ چلا حضور واپس آ رہے، تو انہوں نے خود اپنے آپ کو مسجدوں میں ستونوں کے ساتھ باندھا اور اپنے آپ کو سزا دینے لگے. لیکن یہ 3 صحابہ، جن کا ایک حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ، اور ان تینوں کا نام یاد کرنے کے لیے مکہ میم، مرارہ ابن ربیع، کعب جو ہے نا، کعب ابن مالک، اور ہا، ہلال ابن امیہ. تو یہ تینوں صحابی یہ کبار صحابہ میں سے تھے. یہ آئے، انہوں نے نہ بہانہ کیا، نہ جھوٹ بولا، بس جو ان کے ساتھ ہوا تو انہوں نے وہی کیا. لیکن اڑائی تو اشار سے ہی کہنا
روڑا ٹیم دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ 3 صحابہ انہوں نے جو ہے نا کچھ بہانہ وغیرہ نہیں کیا، وہ آگے حضور کے پاس. تو یہاں ان کا حکم ہے وآخرون مرجون لامر اللہ، اور بعض لوگ جو باقی وآخرون وہ رہ گئے مرجون جو امید میں ہے لامر اللہ، اللہ کے امر کا. اما يعذبهم، یا آپ غضاب دیں گے ان کو، وہ اما یتوب علیہم، یا رجوع کریں گے ان کے اوپر. واللہ، اللہ تعالی علیم، جاننے والا، حکیم، حکمت والا ہے. اے بقبول توبتہم المذکور فی قولی وعلی الثلاثہ، والذین، اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنائے مسجد کو، مسجد زرار کو، وکفرا، زرارن ضرر کے لیے، لآل القبا. اصل میں اس طرح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو کچھ عرصہ حضرت قبا کا جو محلہ ہے وہاں پر کچھ دن رہے. اب یہ منافقین نے اس طرح ارادہ کیا کہ یہ لوگ بھی ایک مسجد بنائیں، اور یہ بنیادی طور پر ایک یہودی تھا ابو عامر راہب، اس کے ایما پہ یہ سب کچھ کر رہے تھے کہ مسجد بنا کر ایک تو جو قباء کی طرف لوگ جاتے وہ نہیں جائیں گے، دوسرا یہ مسلمانوں کے خلاف مسجد میں ہی ان کے خلاف جو ہے نا وہ منصوبہ بندی کریں گے. تو یہاں پر اللہ نے اس کا جواب جو ہے نا وہ یہ آئے، انہوں نے مسجد بنایا تو یہ حضرت سے کہنے لگے حضرت آپ برکت کے لیے ہمارے مسجد میں 2 گانا نفل پڑھے، 2 نفل پڑھے. حضور نے فرمایا انی علی جناح سفر وحال شعل. روح المعانی مدارک بعوی میں ہے کہ حضور نے فرمایا انی علی جناح سفر وحال شعل وَإِذَا عُدْنَ إِن شَاءَ اللَّهُ صَلَّيْنَ فِيهِ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم واپس آئیں گے تو اس میں پڑھ لیں گے. اب اس طرح ہوا کہ حضور جو ہے نا وہ جب واپس آئے تو اس سے پہلے اللہ نے ان کے متعلق یہ نازل فرمایا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور کفر کے لیے لقصد قتل النبی وتفریقا، اور کہ تفریق ڈالے بین المؤمنین، مؤمنوں کے درمیان، وارصادا لمن حارب اللہ، وارصادا، اور یہ ارصاد ہوگا، یہ مورچہ ہوگا، طاق ہوگا، اور گات ہوگا، لمن ان کے لیے، حارب اللہ جو لڑ رہا ہے اللہ سے، ورسول اس کے رسول سے، من قبل اس سے پہلے، ولیحلفن، اور ضرور بالضرور وہ قسم کھائیں گے، ان اردنا کہ ہمارا ارادہ نہیں تھا، الا الحسنى مگر اچھا ارادہ، واللہ یشہد اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی اس مسجد میں نہ کھڑے ہو،
لمسجد ضرور بے ضرور اس سے ساتھ جس کی بنیاد دھری گئی علی التقوی علی نیت التقوی اخلاص عقیدہ کے ساتھ من اول یوم اول روز سے ابتدائی دن سے احق کو وہ زیادہ حقدار ہے ان تقوم فیہ کہ آپ اس میں کھڑے ہو فیہ رجال ان میں رجال ہے ان میں ایسے لوگ ہیں یحبون جو دوست رکھتے ہیں ان یطہروا کہ وہ خوب پاکی حاصل کرے اے یبالغون علی الطہارہ واللہ اللہ تعالی یحب المطہرین اللہ دوست رکھتا ہے ان کو جو پاک رہنے والے ہو افمن اسسا بلا جس نے بنیاد رکھی بنیانہ اپنے عمارت کی علی التقوی اللہ سے ڈرنے پر ورضوان اور اس کی رضامندی پر خیر وہ بہتر ہے من اسسا یا وہ جس نے بنیاد رکھی بنیانہ اپنے عمارت کی علی شفا وہ کنارے پر جرفن کائی کے ہارن جو گرنے والا ہے وکان علی فوقی اور یہ اس کے اوپر ہو فنہارا وہ گر جائے بھی اس کے ساتھ فی نار جہنم جہنم کے آگ میں واللہ اللہ تعالی لا یہدی راہ نہیں دکھاتا القوم الظالمین ظالم لوگوں کو لا یزالو ہمیشہ ہوگا بنیانم ان کی عمارت الذی بنو جو انہوں نے بنائی تھی ریبتن شبہ فی قلوبہم ان کے دلوں میں الا مگر ان تقطع کہ ٹکڑے ہو جائے قلوبہم ان کے دل واللہ اللہ تعالی علیم اللہ جاننے والا حکیم حکمت والا ہے صدق اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین کریم خدایا اللہ ته زموږ د ټول ناراضي الله زموږ د ټولو په حال رحم وکړي الله زموږ تقصیرات معاف کړي الله موږ ته کامل ایمان راکړي موږ ته کامل رضا راکړي موږ ته کامل تقوا راکړي موږ ته خپل قربت راکړي موږ ته خپل معرفت راکړي الله دې قرآن مجید ته ستا د رضا دپاره ناست یو خدای تا ته به دې ستا بندګان جوختیږي الله موږ ته خپل قربت راکړي موږ ته خپل رضا راکړي موږ نه هر هغه کار والے خدای په کوم کارونو چې راضي کېږي الله په کوم کارونو چې ناراضه کېږي هغې سره زموږ نفرت پیدا کړي الله زموږ د عملګري الله د دې سینې د قرآن مجید علومو ته کلاو کړي الله د دې سینې بحرونه وګرځي الله د دې نه فیض خور کړي الله ډېر عزتونه وله ورکړي ډېر برکتونه وله ورکړي الله قبولیت ورته ورکړي الله مقبولیت ورته ورکړي الله د دې مرکز څومره ضروریات دي الله دا د غیبونه برابر کړي الله د دې څومره کارونه دي الله په خپل فضل او کرم سره الله د غیبونه وکړي زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله زموږ تقصیرات معاف کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ